اولا ان يكون الحلي من الذهب والفضة. وہ جو سونے چاندی کے زیورات ہیں فإنه لا زكاة فيه بالنسبة لحلي النساء يعني. فالمجوهرات من غير الذهب والألماس لا زكاة فيها إلا إذا أراد بها تجارة. یہاں زکوٰۃ کی بات کی جا رہی ہے ان زیورات کے جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے وہ سونے چاندی کے ہوں یا ڈائمنڈز کے ہوں. شیخ فرما رہے ہیں کہ مستعمل ہونے والی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لا زکوٰۃ فیہا. تو آپ نے اگر چاندی اور سونے کے زیورات خریدے ہیں اس غرض سے کہ اس کو استعمال کریں گی اور زیب و زینت کے لیے استعمال کریں گی اور مناسبات پہ، شادی بیاہ پہ یا کہیں آنا جانا ہو تب استعمال کریں گی، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہی سعودی عرب کے علماء کا عمومی طور پر فتویٰ ہے. شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اس کی بات کے قائل تھے، یا اہل حدیث علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ان پر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن موجودہ دور میں جو مفتی مملکت سعودی عرب ہیں شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور شیخ سعد الخسلان، شیخ صالح الفوزان اور کبار علماء سعودی عرب کے، آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا کہ اس جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں، چاہے گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، جہاز ہو، واٹ ایور، جو آپ کی پرسنل چیزیں یوز ہے اس پر زکوٰۃ لا زکوٰۃ فیہ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. مجھے میرے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سی بہنوں کو تراحت ملتی ہے، لیکن بہت سے لوگ تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں. دراصل یہ جو فتویٰ میں نے آپ کو نقل کیا ہے اردو زبان میں، یہ کبار علماء کا ہے. شیخ صالح الفوزان کا بھی یہی موقف ہے. تو بہرحال آپ کو اس بات کا حق ہے کہ اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن حلی زکوٰۃ ان زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں. المسكتين وحديث عائشة في فتخاتها من الورق وحديث مسألة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها، يقول كل ذلك يعلم من تتبع كلام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد والنسائي إلى آخره أن الاستدلال به غير قوي لعدم صحتها. ولا شك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض. وہ ان روایات پر عمل کرنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ زکوٰۃ کو دینے کے بارے میں پیش کی جاتی ہے. وہ کنگن والی حدیث اور انگوٹھیوں والی حدیث شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اور ضعف پایا جاتا ہے، اس لیے ان کو بطور استدلال پیش کرنا درست نہیں ہے. والزكاة في الرقة في الأحاديث لأنه وهذا كلام أحسب أنه فيه فقه دقيق لأنه قد ثبت في كتب اللغة الصحاح والقاموس وغيرهما أن الورقة والرقة اسم للدراهم المضروبة فلا يصح الاستدلال بهذين اللفظين على وجوب الزكاة في الحلية بل هما يدلان بمفهومهما. شیخ کہہ رہے ہیں کہ روپے سے یا دراہم سے زکوٰۃ الحلی استعمال کے جو زیورات ہیں ان کو جوڑنا ہی دراصل غیر مناسب کنیکشن ہے، غیر مناسب بات ہے. وذلك لا يكون إنما يكون في النقود لا في الحلي الذي هو زينة ومتاع. هذا هو الذي يبلغ وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا تجب الزكاة بالحلي المباح المعد للاستعمال والله أعلم. یہاں شیخ نے دو ٹوک بات کہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ تینوں اس بات کے قائل ہیں کہ حلی پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں جن روایات کو پیش کیا جاتا ہے وہ صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، چاہے وہ کنگن والی حدیث ہو یا انگوٹھی والی حدیث ہو. مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور یہ ہیں شیخ حمید نور علی الدرب جو پروگرام آتا ہے سعودی عرب میں،
اس پر امام خطیب مسجد الحرام مکۃ المکرمہ آپ کے یا جو ریڈیو کے ویورز یا لسنرز ہیں ان کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں. صبح کو سویرے 9 بجے میں نواف کو چھوڑنے گیا تھا اس کے آفس، اور گاڑی مجھے آج چاہیے تھی، تو اس لیے میں نے اس پروگرام کو میں تب ریکارڈ کر لیتا ہوں جب کہ مجھے موقع ملتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمارے چینل سے جڑنے کا. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اس طرح کے خوبصورت فتاوا حاصل کرنے کے لیے اردو زبان میں جو محمد عاقل جدہ سے آپ کے لیے پیش کرتا ہے.